بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور ارمان پہلی بار یونیورسٹی کے پہلے دن ملے تھے۔ مینجمنٹ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ، نیا ماحول، نئے چہرے اور میری زندگی کی پہلی اہم تبدیلی۔ ارمان سامنے والی رو میں بیٹھا کرتا تھا، اونچا لمبا گنبی رنگ، پتلی سی مونچھ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد۔ میری دوست ندا نے ایک دن کہا، ارے وہ جو ارمان ہے نا، اس کی تو پوری کلاس دیوانی ہے، ہر کسی سے بات کرتا ہے، فری ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی بار دھیان دیا، وہ واقعی سب سے گھل مل کر بات کرتا تھا۔ مجھے بھی 2-3 بار اس نے سلام کیا، مگر میں تھوڑی محتاط رہتی تھی۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھے تھے، وہ بولا، تم بہت مختلف ہو راویہ، میں نے کسی لڑکی سے کبھی اتنا کھل کے بات نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ میں نے تھوڑا سا ہنستے ہوئے کہا، اچھا، باقی لڑکیاں تو کافی قریب ہیں تم سے۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، سب ختم، سچ میں جب سے تم سے بات ہوئی ہے کسی اور سے دل ہی نہیں کرتا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ میں کچھ نہ بولی، بس نظریں کتاب پر جھکا دی، مگر دل کے اندر عجب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکے نے مجھے اس انداز میں خاص محسوس کرایا تھا۔ ہماری دوستی تیزی سے گہری ہونے لگی۔ ہم ساتھ ساتھ کلاس لیتے، لائبریری میں پڑھتے اور بعض اوقات کیفیٹیریا میں چائے پیتے۔ ندا نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں کیمیکل ری ایکشن کی طرح ہو، فوراً بانڈ بن گیا ہے۔ مجھے یہ باتیں سن کر کبھی شرم آتی، کبھی دل خوش ہوتا۔ ارمان میرے ساتھ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ میرا ہر چھوٹا مسئلہ سنتا، مجھے گائیڈ کرتا اور کئی بار اپنی فیملی کی باتیں بھی بانٹتا۔ اس کی فیملی کا پس منظر مجھ سے کافی مختلف تھا۔ وہ پشاور کے ایک روایتی پشتون گھرانے سے تھا، جہاں خاندان کی عزت، روایات اور بڑوں کی مرضی سب کچھ تھی۔ میں کراچی کی لوکل لڑکی تھی۔ ہمارا انداز مختلف تھا، لیکن دلوں کا ربط کہیں گہرا لگتا تھا۔ ارمان سے رشتہ خاص ہونے کے بعد ہماری ملاقاتوں میں ایک الگ سا سکون آ گیا تھا۔ اب وہ مجھے یونیورسٹی کے گیٹ سے لے کر اندر لاتا، اکثر پارکنگ میں میرا انتظار کرتا، اور میں بھی جیسے خود کو اس کی موجودگی کی عادی بنا چکی تھی۔ میرے گھر والوں کو میری تعلیم مکمل ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اسی دوران میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، 2 بھائیوں کی منگنیاں ہو چکی تھیں، اور اب سب نظریں مجھ پر تھیں۔ امی کئی بار کہتی، بیٹا اب تمہاری بھی فکر ہے، کوئی مناسب رشتہ آیا تو ہاں کر دیں گے۔ میں ان کی بات سنتی اور چپ ہو جاتی۔ دل میں ارمان کا چہرہ آتا۔ ایک دن ندا نے مجھے کیفے میں پکڑا، اوہو، تم اب بھی ہر بات ارمان سے شروع کر کے ارمان پر ختم کرتی ہو۔ کبھی فیوچر کا سوچا؟ کیا وہ واقعی تم سے شادی کرے گا؟ میں نے ندا کو خفا ہو کر دیکھا۔ وہ وعدہ کر چکا ہے، اس کی ماں بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی میرے بارے میں جانتی ہے۔ ندا نے کندھے اچکائے، تو پھر بات آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ یہ سوال میرے دل میں بھی کئی بار اٹھا تھا، مگر میں نے ہمیشہ اس کا جواب ارمان کی محبت میں گم ہو کر دبا دیا تھا۔ کچھ دن بعد جب ہم یونیورسٹی کے آڈیٹوریم کے باہر بیٹھے تھے، میں نے خود ارمان سے پوچھا، تم نے اپنے گھر میں بات کی؟ اس نے جیسے بات ٹالنے کی کوشش کی، ابھی وقت نہیں آیا، میری بہن کی شادی سر پر ہے، ابا بہت ٹینشن میں ہے، میں مناسب وقت دیکھ کر بات کروں گا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید کچھ ایسا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہمارے بیچ تھوڑا فاصلہ سا آ گیا۔ وہ اب اکثر کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر تاخیر سے آتا۔ کچھ دن تو آیا ہی نہیں، میسیجز کا جواب بھی دیر سے دیتا۔ میں نے ندا سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، محبت کی زمین پر اگر شک اگنے لگے تو تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ مجھے اس پر شک نہیں تھا، لیکن بے چینی ضرور ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے ارمان کو کھینچ کر صاف بات کرنے کو کہا، دیکھو، میں تم پر یقین کرتی ہوں، لیکن گھر والوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اگر تم سیریس ہو تو رشتہ لاؤ۔ ارمان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ہر دن سوچتا ہوں، ہر رات نیند نہیں آتی، لیکن میرے والد ماننے والے نہیں۔ ان کے نزدیک لڑکی کا ہمارے قبیلے سے ہونا ضروری ہے، تمہیں وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے جیسے کسی کھائی میں گرنے جیسا محسوس کیا۔ تو تم نے 3 سال مجھے دھوکے میں رکھا، ہر دن وعدے کرتے رہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس ایک ہی راستہ ہے، ہم کورٹ میرج کر لیں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزت ہے میری، ایسے نکاح کا انجام میں جانتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو کیا ہم الگ ہو جائیں، بس یوں ہی؟
میں خاموش رہی، شاید جواب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ اگلے دن وہ پھر ملا اور اس بار وہ رو رہا تھا۔ میری بات مانو راویہ، میں تمہیں خوش رکھوں گا، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ فلموں کی دنیا نہیں ہے ارمان، میری امی ابو مجھے کسی اکیلے لڑکے کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی فیملی کو راضی کرو۔ وہ جھنجلا کر بولا۔ میں کتنا سمجھاؤں، وہ نہیں مانیں گے، ان کے سامنے تمہارا نام لیتے ہی ان کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر اپنی ماں کو مناؤ، کسی طرح انہیں قائل کرو، رشتہ لاؤ، یہ کورٹ میرج کا راستہ میں نہیں اپناؤں گی۔ کچھ لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، اگر تم چلی گئی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں اٹھ کر چلی آئی۔ دھمکیاں، آنسو، بہانے، یہ سب میرے لیے نئے نہیں تھے، مگر اب میرے پاس خود سے سچ بولنے کا وقت آ چکا تھا۔ دل اب بھی چاہتا تھا کہ وہ کوئی راہ نکالے، مگر دماغ جانتا تھا کہ راہ تبھی نکلے گی جب دونوں طرف سے خلوص اور ہمت ہو۔ ارمان کی طرف سے کورٹ میرج کی تجویز کے بعد میں نے خود کو پیچھے کر لیا تھا۔ چند دن بعد میں نے اپنی بڑی بہن سے بات کی۔ وہ ہمیشہ سے میری سب سے سمجھدار ساتھی رہی تھی۔ سب کچھ سن کر اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، اگر واقعی تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس سے کوئی بڑا قدم لینا پڑے گا۔ میں نے الجھن سے پوچھا، کیسا قدم؟ مثال کے طور پر تمہارے ماں باپ کو تحفظ کا احساس دلائے، مثلاً گھر خرید کر تمہارے نام کر دے، تبھی شاید امی ابو مان جائیں کہ لڑکا سیریس ہے اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات مجھے دل سے ٹھیک لگی، کم از کم وہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ بس محبت کافی ہے۔ محبت کے دعوے سے آگے بڑھ کر اب اعتماد کمانا ضروری تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے باہر میں نے ارمان سے کہا، اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو ایک کام کرو، ایک گھر لے کر میرے نام کرو۔ ارمان نے فوراً کہا، میں تمہیں اپنی جان تک دے سکتا ہوں راویہ، ایک گھر تو کیا چیز ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے میرے پاس ابھی کوئی جاب نہیں، گھر خریدنا بھی ممکن نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھر یہ سب باتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میرے گھر والے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی واضح پلان نہیں، نہ رشتہ لا سکتے ہو نہ تحفظ دے سکتے ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو مجھے وقت دو، میں کچھ کرتا ہوں۔ کتنا وقت؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، 3 مہینے۔ نہیں، زیادہ نہیں دے سکتی، 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، میرے گھر والوں کو فیصلہ چاہیے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ 2 ہفتے بہت کم ہے راویہ، یہی وقت ہے یا کبھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس رات اس نے مجھے 3 بار فون کیا، کبھی کہتا کوئی پلان سوچا ہے، کبھی کہتا کسی رشتہ دار سے قرض لینے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک دوست کے فلیٹ کو اپنے نام کروا سکتا ہے، وقتی طور پر، بس امی ابو کو دکھانے کے لیے۔ میں نے انکار کیا، جھوٹے ثبوت نہیں چاہیے ارمان، یا حقیقت یا کچھ نہیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ نہیں آیا، پھر 2 دن، پھر 3۔ میں نے ندا سے پوچھا تو پتہ چلا وہ شہر سے باہر گیا ہے۔ اس نے ندا کو بس اتنا بتایا تھا کہ کوئی خاص کام ہے اور فون بھی بند کر دیا تھا۔ چوتھے دن میں لائبریری میں بیٹھی تھی کہ وہ اچانک آ گیا۔ تھکا ہوا لگ رہا تھا، کپڑے میلے، آنکھیں سرخ۔ کہاں تھے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ راویہ، میں لاہور گیا تھا، چچا کے پاس، ان سے قرض مانگا ہے، اگر وہ مان گئے تو میں ایک چھوٹا سا فلیٹ بک کروا دوں گا۔ کتنے کا فلیٹ؟ میں نے براہ راست پوچھا۔ 18 لاکھ کا، ایڈوانس 5 لاکھ ہے، باقی قسطوں میں۔ تمہارے پاس 5 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ اس نے نظریں چرائیں۔ چچا اگر قرض دے دیں تو؟ ارمان بس کرو، تمہارے پاس کوئی نوکری نہیں، کوئی انکم سورس نہیں، یہ سب خواب ہیں، میں خوابوں میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگوں؟ بس یہی رہ گیا تمہارے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے؟ میں نے اپنی آواز نیچی رکھی۔ میں تمہیں غربت یا بے بسی کا طعنہ نہیں دے رہی، میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک بس خاموش بیٹھا رہا۔ میرا سب کچھ چھن جائے گا راویہ، تم چلی گئی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بات سننا ہمیشہ دل کو نرم کر دیتا تھا، مگر دماغ اب دلیل مانگتا تھا۔ محبت کی بنیاد صرف جذبات پر ہو تو وہ دیر پا نہیں رہتی۔ میں نے کہا، 2 ہفتے کے بعد میں فیصلہ کر لوں گی، چاہے تمہاری طرف سے کوئی جواب آئے یا نہ آئے۔ ارمان نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، 2 ہفتے، اگر تب تک کچھ نہ کر سکا تو تم مجھے چھوڑ دینا۔ اگلے دن اس نے میسج کیا کہ وہ ایک دوست کے ساتھ چھوٹا سا بزنس پلان کر رہا ہے، کوئی قسطوں پر فون سیل کا کام۔ پھر اس نے تصویریں بھیجی، کسی چھوٹی سی دکان کی، کسی کرائے کے مکان کی، جیسے وہ ہر سمت میں دوڑ لگا رہا ہو۔
میں نے خاموشی سے اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ دل میں ہمدردی تھی، لیکن اب رحم کا وقت گزر چکا تھا۔ اب یا تو حقیقت یا خاموش جدائی۔ 2 ہفتے کا وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ارمان کی طرف سے نہ کوئی فلیٹ، نہ کوئی ثبوت، بس وعدے ہی وعدے۔ میرے گھر والوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب مزید انتظار ممکن نہیں۔ ایک رشتہ ایسا آیا تھا جس پر سب راضی تھے۔ امی ابو نے مجھ سے بھی ہاں کروانے کی پوری کوشش کی اور میں صرف خاموش رہی۔ اسی رات میرا فون بجا۔ ایک اجنبی نمبر تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کسی عورت کی آواز تھی۔ بیٹا، میں ارمان کی ماں بول رہی ہوں۔ میں چونک گئی۔ ان سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ارمان کی حالت دیکھ کر دل نہیں مانا۔ وہ دن رات تڑپ رہا ہے تمہارے لیے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں خاموش رہی۔ وہ بولتی رہی۔ میرے شوہر کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ بہت سخت دل انسان ہے۔ اگر انہیں ابھی پتہ چلا تو ارمان کو مار ڈالیں گے، لیکن اگر نکاح ہو جائے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شروع میں تھوڑا شور ہوگا، بعد میں مان جائیں گے۔ آنٹی، نکاح ایسے چھپ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ بیٹا، میں خود رشتہ لے کر آؤں گی۔ سادگی سے نکاح ہوگا، کوئی شور نہیں، بس ہاں کرواؤ گھر والوں سے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وقت مانگا، پھر ساری بات اپنی بہن کو بتائی۔ وہ حیران ہوئی مگر پھر کہنے لگی، دیکھو، اگر لڑکے کی ماں خود راضی ہے اور نکاح کے لیے تیار ہے تو شاید یہی تمہارا راستہ ہو۔ اگلے دن میں نے امی ابو سے بات کی، کافی حوصلہ جمع کر کے دھیرے دھیرے سب بتایا۔ ابو پہلے تو غصے میں آ گئے، بولے، پٹھان گھر اور وہ بھی خفیہ نکاح۔ امی نے سمجھانے کی کوشش کی، اگر لڑکے کی ماں خود آ رہی ہے تو شاید بات بن جائے۔ آخرکار بڑی مشکل سے ابو نے مشروط اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، مگر کوئی دھوکہ ہوا تو ہماری بیٹی واپس نہیں جائے گی۔ 2 دن بعد ارمان کی ماں اور ایک رشتہ دار عورت ہمارے گھر آئیں، بہت سادہ لباس میں، سر پر دوپٹہ، آواز میں نرمی۔ بات چیت میں انہوں نے سادگی سے نکاح کی بات کی۔ میرے گھر والوں نے کچھ شرائط رکھی۔ نکاح محلے کی مسجد میں ہوگا، صرف چند گواہوں کے ساتھ، اور اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آؤں گی جب تک سب واضح نہ ہو جائے۔ ارمان کی ماں نے سب منظور کر لیا۔ اگلے دن شام کو نکاح ہوا۔ مسجد کے امام صاحب نے نکاح پڑھایا۔ میرے دل میں سکون تھا، لیکن ہلکی سی کپکپاہٹ بھی۔ نکاح کے بعد ارمان نے میرا ہاتھ تھاما، پہلی بار قانونی طور پر میرے قریب آیا تھا۔ ارمان مجھے اپنی ایک کزن کے گھر لے آیا۔ ہم نے رات وہیں گزاری۔ وہ خوش تھا، بار بار کہتا، اب کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ٹھیک سے اگلا دن شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ارمان کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فون سننے کے بعد چپ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ابا کو پتہ چل گیا ہے۔ کس نے بتایا؟ پتہ نہیں، شاید کسی رشتہ دار نے۔ انہوں نے مجھے فوراً گھر بلایا ہے۔ ارمان نے مجھے وہیں چھوڑا اور خود چلا گیا۔ 2 گھنٹے گزرے، پھر 3۔ میں کمرے میں بیٹھی بے چین گھڑی کی سوئیاں دیکھتی رہی۔ شام کے قریب وہ واپس آیا۔ چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ کیا ہوا؟ ابا نے تھپڑ مارا، کہہ رہے تھے خاندان کی عزت خراب کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ انہوں نے کچھ کہا؟ بس اتنا کہ اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گھر سے نکال دیا۔ میں کچھ بول نہیں پائی۔ وہ بیٹھ گیا، بولا، اب ہم اکیلے ہیں۔ اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن یہاں رکیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ کسی طرح بات بن جائے۔ اگلے دن ارمان کی ماں چپکے سے ہم سے ملنے آئی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید رو کر آئی تھیں۔ بولی، ابھی کچھ دن صبر کرو، میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں گی۔ وہ بہت غصے میں ہے، لیکن آخر باپ ہے، مان جائیں گے۔ ہم نے ان کی بات مانی۔ 5 دن ہم اسی گھر میں رہے۔ 6 دن ارمان کو فون آیا۔ ابا نے کہا ہے کہ لڑکی کو لے آؤ، نکاح ہو گیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ارمان کے چہرے پر روشنی سی آ گئی۔ تم اب میرے گھر چلو گی؟ میرے ساتھ، میرے اپنے گھر۔ ہم اس کے گاؤں گئے، چھوٹا سا پکا گھر، 2 کمرے، سامنے باغیچہ۔ اس کی ماں نے دروازے پر خوشبو چھڑکی، میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب تم میری بہو ہو، جو ہو گیا وہ پیچھے رہ گیا، اب تو میرے بیٹے کی زندگی ہو۔ ارمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سب کچھ بدل جائے گا راویہ، تم دیکھنا۔ مجھے اس وقت لگا شاید واقعی اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ایک خفیہ پلان نے ہمیں جوڑ تو دیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس راز کے بدلے مجھے کتنے اور راز سہنے پڑیں گے۔ ارمان کے گھر آنا میرے لیے ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جیسا تھا۔ گاؤں کا ماحول شہر سے بالکل مختلف تھا۔ چھوٹے چھوٹے کچے راستے،
درختوں سے لدے صحن اور صحن میں بیٹھ کر چائے پینا میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر سکون سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ارمان کی ماں نے مجھے بہت اپنائیت سے قبول کیا۔ وہ صبح اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناتی اور شام کو میرے ساتھ صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ بیٹی، ہمارے ہاں بہو بیٹی بن کر آتی ہے، پر تم تو دل کی بیٹی لگتی ہو، وہ ایک دن بولی۔ میں مسکرا دی۔ ان کا انداز بہت نرم تھا، ایسا لگا جیسے وہ ہر دن مجھے اپنی باہوں میں جگہ دے رہی ہیں۔ ارمان اب ہر شام جلدی گھر آنے لگا تھا۔ وہ مزدوری کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی موبائل شاپ کھولنے کی کوشش میں تھا۔ ہمارے درمیان وہ خاموشی جو نکاح سے پہلے پیدا ہوئی تھی اب دھیرے دھیرے مٹنے لگی تھی۔ ایک دن صبح میں نے خود کو عجیب سا محسوس کیا، سر بھاری، متلی، کمزوری۔ ساس نے فوراً پہچان لیا۔ بیٹی، یہ تو اللہ کا کرم لگ رہا ہے۔ ارمان کو بتایا تو وہ خوشی سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ راویہ، کیا واقعی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ جیسے بچہ بن گیا۔ اگلے دن شہر جا کر ٹیسٹ کروائے، رپورٹ مثبت آئی۔ ہم سب نے مل کر دعائیں کی، ساس نے خیرات کی، محلے میں شیرینی تقسیم کی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ زندگی سنورنے لگی ہے۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص بن گئے۔ ساس نے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ہر روز دال میں گھڑتے دم کرتی، پانی پر پھونک مارتی اور کہتی، بیٹی ہو یا بیٹا، بس سلامت ہو۔ ارمان رات کو میرے لیے پھل لاتا، مجھے کہانیاں سناتا اور خواب بناتا کہ بچہ کس پر جائے گا، میرے جیسا یا اس جیسا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھے تھے، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، راویہ، اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام زینب رکھیں گے، ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ زینب بہت پیارا نام ہے۔ وقت گزرنے لگا، مہینوں پر لگ گئے۔ حمل کا 7واں مہینہ آیا تو ساس نے گھر کی چھت پر پرانا جھولا لگوایا۔ اس میں تمہاری بیٹی جھولا کرے گی انشاءاللہ۔ گاؤں میں ہسپتال دور تھا، شہر بھی 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ساس نے دائی کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ میں نے چاہا کہ شہر جا کر کسی نرسنگ ہوم میں ڈلیوری ہو، لیکن وہ بولی، ہماری سب عورتیں اسی دائی کے ہاتھوں پیدا ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ ڈلیوری کا دن آیا اور درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ ارمان اس وقت کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ ساس نے دائی کو فوراً بلا لیا۔ میں کمرے میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ دائی بار بار کہہ رہی تھی، ہمت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ پھر اچانک جیسے سب خاموش ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد سنا کہ دائی بڑبڑا رہی تھی، بچی ہے لیکن۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر پوچھا، کیا ہوا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ ساس کمرے میں آئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید کپڑا تھا۔ کپڑے کے اندر میری بیٹی لپٹی ہوئی تھی، مردہ۔ میری بچی۔ میری آواز حلق میں ہی کہیں اٹک گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ہلکی، خاموش اور سرد تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شام تک ارمان واپس آیا۔ خبر سن کر وہ دروازے پر ہی بیٹھ گیا، کچھ بولا نہیں۔ میرے پاس آیا، بچے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، راویہ، میں کچھ نہیں کر سکا۔ ہم دونوں رات دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ گھر کی دیواروں میں وہ چیخ گونج رہی تھی جو میں دل کے اندر دبا چکی تھی۔ ساس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹی، یہ اللہ کی رضا ہے، صبر کرو، اگلی بار انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن ارمان خود کفن لایا، خود قبر کھدوائی، خود بیٹی کو مٹی میں اتارا۔ گھر واپس آ کر وہ بیٹھا رہا، نہ کھایا نہ بولا۔ ایک دن میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آہستہ سے کہا، راویہ، اگر بیٹی زندہ ہوتی تو میں اسے ہر صبح اٹھا کر سورج کو دکھاتا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا، بس یہ خلا تھا جسے کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ ساس نے بار بار مجھے تسلی دی، بیٹی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، تمہاری قسمت میں بیٹا ہوگا، دیکھنا۔ ان کی بات سن کر دل مزید بوجھل ہو جاتا تھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے تھی، وہ زندہ، وہی جو ارمان کے خوابوں میں آتی تھی۔ بچے کی موت کے بعد کئی مہینے میرے جسم اور ذہن نے جیسے ہار مان لی تھی۔ ارمان نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا، مگر شام کو آ کر وہ میرے پاس بیٹھتا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ ملتے ہوں۔ دن گزر رہے تھے اور میں کسی خالی کمرے کی طرح ہو چکی تھی۔ گھر میں باتیں ہوتی تھیں، کام چلتے تھے، لیکن میرے اندر کچھ رک گیا تھا۔ 5واں مہینہ تھا جب مجھے دوبارہ متلی شروع ہوئی، کمزوری نے گھیر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ساس فوراً سمجھ گئی۔ شاید ایک بار پھر اللہ نے کرم کیا ہے، وہ کہنے لگی۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کروا لیا، نتیجہ وہی تھا، حمل ایک بار پھر ٹھہر چکا تھا۔
اس بار نہ کوئی جوش تھا نہ کوئی شور۔ میں نے یہ بات صرف ارمان اور ساس تک محدود رکھی۔ گاؤں کی عورتوں کو بھی کچھ معلوم نہیں ہونے دیا۔ ساس اب پہلے سے زیادہ احتیاط برتنے لگی۔ ہر نماز کے بعد لمبی دعائیں کرتی، دم والے پانی دیتی اور بار بار سورۃ مریم پڑھنے کا کہتی۔ بیٹی، اللہ نے مریم کو بھی بیٹا دیا، تمہیں بھی دے گا، بس یقین رکھو۔ ارمان نے اس بار شہر کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ 2 ہفتے بعد وہ مجھے چیک اپ کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، پہلا حمل اگر مسئلے کے ساتھ ختم ہوا ہے تو اس بار مکمل نگہداشت ضروری ہے۔ دوا بھی دیں گے، خوراک کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہم دونوں نے سر ہلایا۔ واپس آ کر ساس نے چپکے سے کہا، شہری ڈاکٹر صرف دوائیں دے سکتا ہے، لیکن اصل شفا دعا میں ہے۔ اس بار میں نے ہر ہدایت پر عمل کیا، وقت پر دوا لی، آرام کیا، باہر کا کم کھایا، حتیٰ کہ جھولا بھی چھت سے اتار دیا گیا۔ ساس روز مجھے کچھ پڑھ کر دم کرتی اور خاص طور پر ایک کٹورے میں دودھ دیتی، جسے پہلے کسی تعویذ میں ڈبویا جاتا۔ 6 مہینے میں ایک دن ساس کی ایک پرانی رشتہ دار آئی۔ وہ کچھ خاص تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ ساس نے فوراً کہا، بس دعا کرنا کہ زندہ ہو۔ وہ عورت تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، بعض دفعہ کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں تاکہ آگے کچھ بچ جائے۔ اس کی بات عجیب تھی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ بس بیٹی، کچھ باتیں وقت پر خود سمجھ آتی ہیں۔ میں نے بات کو وہیں چھوڑ دیا، لیکن یہ جملہ میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ 8ویں مہینے میں دائی نے پھرانا شروع کیا۔ ساس نے کہا کہ وہ اس بار زیادہ تجربے کار ہے، پچھلی بار صرف قسمت نے دھوکہ دیا۔ ڈلیوری کا دن آیا، وہی درد، وہی لمحے اور وہی خاموشی۔ اس بار بھی ارمان کام پر گیا ہوا تھا۔ ساس اور دائی نے سارا انتظام خود سنبھالا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار بھی نتیجہ مختلف نہیں ہوگا۔ میں جیسے پہلے ہی خود کو تیار کر چکی تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو دائی نے باہر آ کر ساس کو سر ہلایا۔ ساس نے بس ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شاید یہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ میری دوسری بیٹی بھی مردہ پیدا ہوئی تھی۔ جب ارمان واپس آیا، میں چپ چاپ لیٹی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور صرف ایک بار کہا، ہم بہت بدقسمت ہیں راویہ۔ میں نے سر نہیں ہلایا۔ اس بار میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، صرف سرد ہوا کی طرح ایک خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں جھولا پھر سے خالی رہ گیا۔ ساس نے اگلے دن وہ جھولا مکمل طور پر ہٹا دیا۔ اب کچھ دن بس صبر کا وقت ہے۔ ہم نے بیٹی کو وہیں دفن کیا جہاں پہلی بچی دفن تھی۔ اس بار قبر بھی چھوٹی تھی اور جنازہ بھی خاموش۔ مجھے اندر سے محسوس ہونے لگا تھا کہ بات اتنی سادہ نہیں، کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے، کچھ ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے پہلی بار ارمان سے کہا، ارمان، کیا تم نے کبھی سوچا کہ دونوں بار بچی ہی کیوں، اور دونوں بار وہ زندہ کیوں نہیں رہی؟ وہ چونکا، کیا مطلب؟ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے نظریں چرائیں۔ شک نہیں، بس ایک احساس ہے، کوئی بات ہے جو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہے ضرور۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں کچھ دن شہر میں ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں، مکمل چیک اپ کراتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ڈاکٹر کچھ بھی بتا دے، وہ جواب نہیں دے سکتا جو میرے دل کو چاہیے۔ دوسری بیٹی کی قبر پر مٹی ڈالے ابھی 3 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ مجھے ایک بار پھر وہی پرانی علامات محسوس ہوئیں، متلی، چکر، نیند کا بھاری پن۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ساس کو، نہ ارمان کو۔ میں خود بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے ڈر رہی تھی۔ کئی دنوں تک میں خاموش رہی۔ پھر ایک دن ساس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، بیٹی، پھر سے کچھ ہے نا؟ تیرا چہرہ سب بتا رہا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ارمان کو شام کو بتایا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوشی آئی، مگر فوراً سنجیدگی چھا گئی۔ راویہ، اب کی بار کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ دعا نہ دوا، دونوں کریں گے۔ اگلے ہی دن ساس ہمیں قریبی گاؤں کے ایک معروف پیر کے پاس لے گئی۔ ایک مٹی کے بنے حجرے میں سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سے سر ہلایا، پھر بولے، کسی نے نظر کی ہے، عورت پر نہیں، اس کے نصیب پر۔ بچیاں آئیں گی لیکن رہیں گی نہیں جب تک حساب صاف نہ ہو۔ انہوں نے تعویذ دیا، ہدایت کی، ہر جمعرات کو صدقہ دو، کالے رنگ کی مرغی، 7 روٹیاں اور 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاؤ۔ ساس نے فوراً عمل شروع کر دیا۔ ہر جمعرات بازار سے مرغی لائی جاتی، روٹیاں تیار ہوتی اور ایک مخصوص فقیر کو دے دی جاتی۔ میں نے بھی وہ تعویذ گلے میں پہنا۔
جیسے سب کچھ اس ایک ڈور سے جڑا ہو۔ ارمان مجھے ہر دوسرے ہفتے شہر کے اسپتال لے کر جاتا، وہاں الٹرا ساؤنڈ ہوتا، رپورٹس دیکھتا اور ڈاکٹرز کی ہدایت پر وٹامنس اور دوائیں لا کر دیتا، لیکن ہر بار گھر آ کر وہ ساس کی دعاؤں میں پناہ ڈھونڈتا۔ ساس کا یقین تھا کہ اس بار بیٹا ہوگا۔ وہ چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھ کر دعائیں کرتی اور اکثر کہتی، لڑکیوں کے نصیب کی ہوا نکل چکی ہے، اب بیٹے کا وقت ہے۔ 8ویں مہینے میں ایک دن ساس کے ساتھ پھر اسے پیر کے پاس جانا ہوا۔ اس بار ان کے پاس 2 اور عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پیر صاحب نے میری طرف دیکھ کر فوراً کہا، اب کی بار سب خیر ہے، لیکن اگر تم نے کسی کو شک میں ڈالا یا کسی نے تم پر انگلی اٹھائی تو یہ بھی جائے گا۔ میں ان کے الفاظ سمجھ نہ پائی، بس سر ہلا دیا۔ واپسی پر ساس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب بس ہر قدم سنبھال کر رکھنا، کوئی بات باہر نہ نکلنے دینا۔ ڈیلیوری کی تاریخ قریب آئی تو ارمان نے کہا، اس بار شہر لے چلتے ہیں، گاؤں کی دائی کو چھوڑو، لیکن ساس نے منع کر دیا۔ پچھلی بار وقت پر دائی نے ہی سب سنبھالا۔ شہر کی ڈاکٹر تمہارے بچوں کو پیسوں کا ذریعہ سمجھتی ہے، دعاؤں سے بہتر کچھ نہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس بار میں خود بھی اتنی خوفزدہ تھی کہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ 9ویں مہینے کی ایک سرد رات درد شروع ہوا۔ ساس نے دائی کو بلایا۔ ارمان پاس بیٹھا رہا، میری پیشانی پر پانی کے قطرے دیکھتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا۔ کمرے میں چراغ کی ہلکی روشنی تھی، دائی آہستہ آہستہ ہدایت دیتی جا رہی تھی اور میں درد کے بھنور میں گھری تھی۔ پھر خاموشی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ دائی نے بچی کو باہر نکالا اور کچھ دیر ہاتھ میں تھامے رک گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ بچی ہے، دائی نے دھیرے سے کہا، لیکن سانس نہیں لے رہی۔ ساس نے چھین کر گود میں لی، 2-3 بار جھنجھوڑا، پانی کے چھینٹے مارے، کچھ دم کیا، لیکن وہ جسم ہلتا نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، آواز نہیں نکلی، چیخ بھی نہیں، آنسو بھی نہیں۔ ارمان نے دائی سے بچی کو لیا، میرے پاس آیا اور کہا، راویہ، یہ بھی گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں جانتی تھی۔ تیسری قبر اگلے دن پہلی 2 قبروں کے پہلو میں کھودی گئی۔ 3 بار ایک جیسی موت، ایک جیسے حالات، ایک جیسا انجام۔ یہ سب بس اتفاق نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یقینی طور پر چھپا ہوا ہے۔ تیسری بیٹی کی موت کے بعد ہمارے گھر میں وہ خاموشی پھیل گئی تھی جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ساس پہلے کی طرح نماز، وظائف اور دم درود میں لگی رہتی، لیکن ان کے چہرے پر جو بے چینی تھی وہ نئی تھی۔ وہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتی۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کی دوا تک میں نے ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دل کے کسی کونے میں شک اب بھی موجود تھا، لیکن فی الحال میں صرف اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند ہفتے بعد ساس کو بار بار بخار رہنے لگا۔ پہلے ہم نے گاؤں کے حکیم سے دوا لی، پھر قریبی کلینک سے ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جسم میں کمزوری ہے، خون کی کمی بھی ہے، آرام ضروری ہے۔ ارمان نے 2 دن چھٹی لے کر دوائیں اور پھل خریدے۔ میں نے ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ لیا۔ ان کی چرپائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتی، ان کے ہاتھ پاؤں دباتی اور اکثر راتوں کو ان کی چھاتی پر روغن کی مالش کرتی۔ ایک رات وہ بہت خاموش تھیں، میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کمرے میں صرف لالٹین کی ہلکی روشنی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، چھت پر بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ چھت کو گھو رہی تھیں، جیسے وہاں کچھ لکھا ہو جو وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اماں، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ہاتھ تھام کر دوبارہ پوچھا، کیا ہوا؟ دل گھبرا رہا ہے؟ اچانک ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں چونکی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط بنی رہتی تھیں، کبھی اس طرح کمزور نہیں دیکھی تھیں۔ راویہ، وہ آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں ٹھٹک گئی، ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا۔ کیسا ظلم اماں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، بس آسمان کی طرف نظریں جمائے بولتی رہیں۔ وہ سب میری وجہ سے تھا، جو ہوا وہ تم سمجھ نہیں سکتی۔ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے بولی، بس معاف کر دینا، اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اماں، آپ ٹھیک سے بتائیں، کیا بات ہے؟ لیکن انہوں نے مزید کچھ نہ کہا، آنکھیں بند رہیں اور خاموشی ان کے لبوں پر جم گئی۔ میں نے انہیں بلایا، ہلایا، کوئی جواب نہ آیا۔ سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ میں نے فوراً ارمان کو آواز دی جو صحن میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ارمان، جلدی آؤ،
اماں کچھ بول نہیں رہی۔ وہ بھاگ کر آیا، ماں کا ہاتھ پکڑا، سینے پر کان لگایا، پھر مجھے دیکھا۔ راویہ، اماں اماں نہیں رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ ساس جو ہر دن میرے سائے کی طرح ساتھ تھیں، اب ایک ٹھنڈی لاش بن چکی تھیں۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ جنازے کی تیاری شروع ہو گئی۔ محلے کی عورتیں آئیں، غسل کے لیے پانی گرم ہوا۔ میں نے ضد کی کہ میں خود انہیں غسل دوں گی۔ ساس کے جسم کو میں نے دھویا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کچھ کہہ کر رہ گئی ہوں۔ میں نے سورہ یاسین ان کے سرہانے بیٹھ کر پڑھی، ان کے کپڑے تہہ کیے اور انہیں سفید کفن میں لپیٹا۔ جنازے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے سب خاموش تھے۔ ارمان نے سب سنبھال لیا۔ مرد جنازہ لے جانے کے لیے آگے بڑھے، مگر جیسے ہی چرپائی گھر کے دروازے سے باہر نکلی، کچھ عجیب ہوا۔ قریبی زمینوں سے 2-3 آوارہ کتے آ کر جنازے کے گرد بھونکنے لگے۔ ان میں سے ایک نے لپک کر کفن کی طرف پنجہ مارا۔ لوگ ہڑبڑا گئے، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے لاٹھیاں اٹھائیں۔ بڑی مشکل سے کتے ہٹے۔ ارمان نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے کچھ نہ کہا، صرف اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی جو معمول سے تیز ہو چکی تھی۔ جنازہ زمین میں اتارا گیا، دعا ہوئی، لوگ لوٹ گئے۔ میں دیر تک قبر کے پاس بیٹھی رہی، رات تک اکیلی۔ صرف ایک سوال میرے دل میں گردش کر رہا تھا، ساس نے کیا چھپایا تھا؟ کون سا ظلم، کون سی معافی؟ گھر واپس آ کر میں نے ان کے بستر پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کچھ نہیں بدلا، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اب ہر شے میں ایک خالی پن تھا۔ ساس چلی گئی، لیکن پہلی بار ایسا لگا جیسے کچھ کھلنے والا ہو، کچھ جو برسوں سے چھپا ہوا تھا اور اب خود کو ظاہر کرنے کے قریب ہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں بیدار ہو گئی۔ رات کی بے چینی، ساس کی آخری باتیں اور وہ عجیب منظر جس میں کتے کفن نوچنے آئے تھے، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا، لیکن کچھ خاص ہاتھ نہ آیا۔ ارمان باہر صحن میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ آج امام صاحب آ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے کل جنازے کے بعد مجھے بلایا تھا، کچھ کہنا چاہتے ہیں تم سے بھی۔ دوپہر کے قریب امام مسجد ہمارے گھر پہنچے، سفید داڑھی، سنجیدہ چہرہ اور نظریں جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھیں۔ ہم دونوں ان کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ بیٹا، تمہاری ماں کے جنازے کے وقت جو کچھ ہوا وہ عام بات نہیں تھی۔ جانور ایسے نہیں کرتے جب تک کچھ ناپاک، کچھ گناہ یا کچھ دبایا ہوا نہ ہو۔ انہوں نے رکے بغیر کہا، تم دونوں کو اس کمرے کا جائزہ لینا چاہیے جہاں وہ آخری دنوں میں رہتی تھیں، اور اگر کوئی پرانا صندوق یا سامان ہے تو اس میں ضرور دیکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان اٹھا اور ہم دونوں ساس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرہ وہی تھا، لیکن آج کچھ مختلف سا لگ رہا تھا، جیسے دیواریں بھی چپ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے الماری کھولی، پھر پلنگ کے نیچے ہاتھ مارا۔ پرانی چادر، 2 صندوق، ایک تالا لگا تھا۔ میں نے ارمان کی طرف دیکھا۔ یہ کبھی کھولا تم نے؟ نہیں، اماں نے کبھی اجازت نہیں دی، کہتی تھیں یہ جہیز کا سامان ہے۔ صندوق پر جمی گرد صاف کی تو ایک کنارے پر چابیوں کا ہولڈر دکھائی دیا۔ اس میں 5 چابیاں تھیں، ایک چھوٹی سی سنہری چابی جیسے صدیوں سے استعمال نہ ہوئی ہو۔ یہ لگتی ہے۔ میں نے چابی تالے میں ڈالی اور صندوق کھولا گیا۔ صندوق کھلتے ہی اندر سے کپڑوں کی تہیں، پرانے لفافے، کاغذات اور کچھ تعویذ نکلے۔ میں نے تہہ کیے کپڑوں کو ہٹایا تو نیچے چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے جو مکمل طور پر خون سے سنے ہوئے تھے۔ میری سانس رک گئی۔ ارمان، یہ؟ وہ بھی لرز گیا۔ کپڑے الگ کر کے دیکھے تو 3 چھوٹے جھولے کے رومال، 2 پوتلیاں جن پر نیلے دھاگے سے کچھ لکھا تھا۔ نیچے ایک موٹا سا لفافہ تھا جس پر پرانے اردو رسم الخط میں لکھا تھا، 8 پوتیوں کی قربانی اس گھر کو بچانے کے لیے۔ ارمان نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر سے خط نکلے۔ ایک پر لکھا تھا، پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو یہ مکان برباد ہو جائے گا۔ پہلے 5 بار آزمایا، سب کو ختم کیا۔ اب کی بار راویہ کی بیٹیوں کی باری تھی۔ اگر یہ بیٹی بچ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ کمرے کے فرش پر صندوق کے ارد گرد ہم دونوں کچھ دیر ساکت بیٹھے رہے۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک ایسی خالی پن تھا جو شاید ایک بیٹے کو اپنے ماں کے قاتلہ ہونے کے انکشاف کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھوں میں پکڑے کاغذات دوبارہ دیکھے۔ تحریر ایک جیسی تھی، پکی اردو، سلیقے سے لکھی ہوئی، لیکن ہر لفظ میں زہر تھا۔ ایک ماں نے اپنی بہوؤں کو جھوٹی امیدیں دے کر ان کی بیٹیوں کی جان لی۔
صرف اس یقین پر کہ اگر بیٹی زندہ رہی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ وہ خود کرتی رہیں؟ ارمان کی آواز جیسے کسی کھائی سے آ رہی ہو۔ ہاں، 3 نہیں 8، میری 3، تمہاری بھابھی کی 5، وہ سب اسی کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا راویہ، اماں ایسی نہیں تھیں۔ ہم دونوں نے یہی سمجھا، لیکن ان کا یقین کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتی تھیں وہ گھر بچا رہی ہیں۔ ارمان نے فرش پر مکے مارے۔ تو وہ قاتلہ تھی، ماں نہیں۔ میں نے خاموشی سے کمرے کی دیوار کی طرف دیکھا، جس کمرے میں وہ ہر روز وضو کر کے دعائیں پڑھتی تھیں۔ وہیں ایک صندوق تھا جن کی حقیقت کو چھپائے بیٹھا تھا۔ سب تعویذ، خون آلود کپڑے، چھوٹے جھولوں کے ریشمی کپڑے، سب کچھ جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب نظر جادو یا تعویذ کی نہیں بلکہ ہاتھوں کی حرکت تھی۔ دانستہ سوچا سمجھا بار بار دہرایا گیا عمل۔ ہم نے وہ تمام اشیاء امام صاحب کو دے دی۔ انہوں نے محلے کے 2 اور بزرگوں کو بلا لیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس بات کو گاؤں کی عورتوں میں نہیں پھیلایا جائے۔ بیٹیوں کا خون بیچ بازار نہیں بکتا، اسے معافی، دعا اور کفارہ چاہیے، تماشا نہیں۔ امام صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے گھر کے پیچھے والے صحن میں ایک چھوٹا سا گوشہ چن کر وہاں قرآن خوانی کا انتظام کیا۔ 8 چھوٹی قبروں کی نشاندہی کے لیے 8 چادریں خریدیں اور وہاں سورۃ فاتحہ پڑھوائی۔ امام صاحب نے خود اس دن سب کو بتایا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، ان معصوم جانوں کے لیے جنہیں زندگی کا حق نہیں ملا۔ ارمان خاموشی سے تمام دن بیٹھا رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی سوال کیا۔ رات کو جب میں نے کھانے کے لیے بلایا تو اس نے پلیٹ پر ہاتھ تک نہیں رکھا۔ راویہ، اگر میں پہلے جان لیتا تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سب کچھ ایسے ڈھکا ہوا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ وہ اپنی عبادتوں، دعاؤں اور نرمی کی دیوار کے پیچھے سب چھپا گئی تھیں، اور میں اسی کو ماں مانتا رہا، اسی کے کہنے پر دائیوں کو بلاتا رہا، اسی کے دم پر اعتبار کرتا رہا۔ ہم سب نے اعتبار کیا ارمان، ہم سب نے اسے نیک سمجھا۔ پہلی بار میں نے ارمان کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اب وہ بکھر چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کا باپ تھا اور اب جان چکا تھا کہ ان کی جان کس کے ہاتھ ہو گئی۔ 2 دن بعد محلے میں کسی کو خبر ہو ہی گئی۔ چغلیوں، سرگوشیوں اور نظروں کا طوفان آ گیا۔ چند عورتیں آئیں، ایک نے کہا یہ سب تقدیر تھی، تم لوگ اپنی قسمت پر صبر کرو۔ ایک اور نے کہا سنا ہے تمہاری ساس نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا، اسی لیے جنازے کے وقت کتے آئے تھے۔ میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، ہم نے خود بھی کسی سے بحث نہیں کی، بس گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر سچ کا بوجھ اٹھا لیا۔ ارمان نے ایک دن مجھ سے کہا میں شہر جا رہا ہوں، نوکری کی کوشش دوبارہ شروع کرنی ہے، یہاں میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے سر ہلایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط ایک ہے۔ کیا؟ ہم اپنی اگلی اولاد کی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے دم درود پر نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر، اسپتال، سائنس، صرف وہی۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے، وعدہ، اب کوئی دائی، کوئی تعویذ، کوئی پیر نہیں آئے گا۔ ساس کی قبر اب گھر سے تھوڑا فاصلے پر تھی۔ کبھی کبھی میں جاتی، سورہ یاسین پڑھتی اور سوچتی وہ جو کرتی رہیں اس کا انجام انہیں کب سمجھ آیا۔ شاید آخری رات جب انہوں نے کہا تھا مجھے معاف کر دینا بیٹی، شاید وہی لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے گناہ کا بوجھ دل پر محسوس کیا تھا۔ لیکن معافی ہمیشہ کافی نہیں ہوتی، کچھ دکھ معافی سے نہیں، وقت سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تب صرف وقت تھا، دکھ کا، سوچ کا اور شاید امید کا بھی۔ ارمان کے شہر جانے کے فیصلے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نیا رخ آیا۔ گاؤں کی خاموش گلیاں، دیواروں کے بیچ دبی سرگوشیاں اور ساس کے راز کا بوجھ سب پیچھے رہ گیا۔ ہم نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا۔ شہر کے مضافات میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، مگر ہمارے لیے نیا تھا، اور یہی کافی تھا۔ ارمان نے CSS کا امتحان پچھلے سال دیا تھا، جب حالات کا طوفان عروج پر تھا۔ اب وہ دوبارہ تیاری میں جت گیا۔ دن بھر کوچنگ، رات کو مطالعہ۔ میں نے بھی اسے مکمل سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کے درمیان اب دھوپ نہیں تھی، صرف وہ عزم تھا جو مشکل وقت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شہر میں آ کر میں نے ایک پرائیویٹ کلینک سے رجوع کیا۔ پچھلے 3 حملوں کی تفصیلات سن کر ڈاکٹر نے مکمل میڈیکل ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس کے بعد اس نے کہا طبی طور پر کوئی واضح وجہ نہیں کہ بچے زندہ کیوں نہیں رہے، البتہ مکمل طبی نگرانی میں ہونا ضروری ہے۔ میں نے سچ بتایا کہ اب تعویذ، دم یا دائی کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا، تب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، بس ہمت نہ ہارے۔
2 ماہ بعد مجھے پھر سے امید ہوئی۔ علامات وہی پرانی تھی، لیکن اس بار ہر قدم سائنسی طریقے سے تھا۔ ارمان کو بتایا تو وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ڈر رہا ہوں راویہ، خوش ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم دونوں اب خوف سے نہیں بھروسے سے جئیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہر ہفتے الٹرا ساؤنڈ ہوتا، ہر رپورٹ ڈاکٹر چیک کرتی، دوا وقت پر، خوراک مکمل۔ ارمان کوچنگ کے بعد رات کو آ کر میرے ساتھ بیٹھتا، تیاری کے ساتھ ساتھ بچوں کے ناموں پر بحث بھی کرتا۔ ایک دن ہنستے ہوئے بولا، اگر اس بار بیٹی ہوئی تو اسے دنیا کی بہادر ترین لڑکی بنائیں گے، اور اس کا نام نور، وہ جو اندھیرے میں آئی ہے اور سب کو روشنی دے گی۔ 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک رات درد شروع ہوا۔ اسپتال جانے کی تیاری کی۔ ڈاکٹر پہلے ہی ہدایت دے چکی تھی کہ کوئی بھی علامت ہو تو دیر نہ کرے۔ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ نرسز، میڈ وائف، سب کچھ منظم تھا۔ ارمان ہاتھ پکڑ کر کہتا رہا، بس چند لمحے اور راویہ، بس چند لمحے۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک تیز سی چیخ، پھر ایک مکمل خاموشی، اور اگلے ہی لمحے نرس نے ایک زندہ، صحت مند، خوبصورت سی بچی میری گود میں رکھ دی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک قطرہ آنکھ سے نکلا، لیکن اس بار دکھ کا نہیں، زندگی کا۔ ارمان دروازے پر کھڑا سانس روکے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا، آؤ، یہ تمہاری نور ہے۔ اس نے بچی کو دیکھا، دونوں ہاتھوں میں تھاما، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اب مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ 2 دن ہسپتال میں رہے، بچی ہر چیک اپ میں صحت مند نکلی۔ میں نے اسے گود میں لیا۔ اکثر سوچتی، کیا وہ 3 چھوٹی روحیں جو کبھی زندہ نہ رہ سکیں، آج میری بچی کی حفاظت کر رہی ہیں۔ 5ویں دن اسپتال سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی ارمان کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے کال اٹھائی اور چند لمحوں بعد خاموش کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے بچے کے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، CSS کا رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے سانس روک کے پوچھا، اور؟ میں پاس ہو گیا ہوں راویہ، میں اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہوں۔ میں کھل کر مسکرائی۔ یہی پہلی بار ہماری قسمت نے بیک وقت 2 تحفے دیے ہیں۔ اس دن کے بعد ہم نے سب کچھ از سر نو شروع کیا۔ نور کی پیدائش نے ہمیں نیا مقصد دیا، اور ارمان کی نوکری نے ہمیں نئی شناخت۔ ہم نے ایک بہتر مکان تلاش کیا۔ ارمان کو سرکاری کوارٹر الاٹ ہوا، جہاں میں نے نور کا پہلا کمرہ سجایا۔ ارمان اکثر دفتر سے آ کر نور کو گود میں لیتا اور کہتا، تم وہ چراغ ہو جس نے ہمارے اندھیروں کو جلا دیا۔ نور اب روز ہنستی، کلکاریاں مارتی، اور میں ہر بار اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچتی، یہ وہ بچی ہے جو قسمت کے خلاف پیدا ہوئی ہے۔ نور کے آنے کے بعد جیسے زندگی کا پہیہ ایک نئی رفتار سے چلنے لگا۔ دن رات ایک روٹین میں بن گئے۔ نور تیزی سے بڑی ہونے لگی۔ پہلی بار جب اس نے بابا کہا، ارمان نے وہ لفظ کئی بار دہرا کر سنا۔ ہم دونوں کے لیے وہ ایک مکمل اور بھرپور لمحہ تھا۔ میں نے تب پہلی بار اپنے دل میں وہ خلا تھوڑا سا ہلکا محسوس کیا، جو پہلے 3 بیٹیوں کے چلے جانے سے بنا تھا۔ ڈاکٹر نے وقت پر معائنہ جاری رکھنے کی تلقین کی تھی، اور میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ نور کے 1 سال کے اندر مجھے دوبارہ حمل ٹھہرا۔ اس بار ہمارے دل میں وہ پہلے والا خوف نہیں تھا۔ ہم اب جان چکے تھے کہ اصل راہ کون سی ہے۔ باقاعدہ چیک اپ، مکمل نگرانیاں، اور ذہنی سکون، یہ سب کچھ ملا کر دوسرا سفر نور سے بھی بہتر رہا۔ 9 ماہ بعد ایک اور صحت مند بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام ہم نے سکون رکھا، کیونکہ وہ واقعی ہمارے لیے سکون تھی۔ نور اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی تھی۔ میں اکثر انہیں ساتھ لٹا کر دیکھتی اور دل میں شکر ادا کرتی کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب ہر ولادت کے ساتھ دل دہل جاتا تھا۔ ارمان نے کہا، یہ سب تمہاری صبر کا صلہ ہے راویہ، اگر تم کمزور پڑ جاتی تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر تم ساتھ نہ دیتے تو میں بھی ہار چکی ہوتی۔ کچھ ہی عرصے بعد تیسری بار ماں بننے کی خبر ملی۔ ہمارے دل میں اب نہ خوف تھا، نہ وہ بے یقینی جو کبھی ماضی کا حصہ تھی۔ ہم نے تیسرے بچے کے لیے بھی تیاریاں مکمل کیں، اور 9 ماہ بعد ایک اور بیٹی ہمارے گھر آئی۔ اس بار ہم نے نام رکھا ایمان، کیونکہ اب ہمارے اندر سب سے زیادہ وہی چیز تھی جس نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ ہماری زندگی میں خوشحالی آ چکی تھی۔ ارمان کا کیریئر مستحکم تھا، میں گھر سنبھالتی تھی، بچیوں کو پالتی تھی۔ وہ سب تینوں ایک ساتھ کھیلتی تھیں، اور جب کبھی ان کی کلکاریاں گونجتیں تو میرے دل میں کچھ بہت گہرا بھر جاتا۔ مگر کچھ راتیں ایسی آتی جب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی۔ نور، سکون اور ایمان کے سو جانے کے بعد میں اکثر چھت پر جا کر چپ چاپ آسمان کو دیکھتی۔ میرے ذہن میں ساس کا چہرہ اب بھی گھومتا،
ان کی آخری باتیں، صندوق کے راز اور وہ بھیانک تحریریں۔ ایک رات ایمان کو گود میں لی بیٹھے میں نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر وہ لا علمی میں گناہ کر گئی تو انہیں معاف کر دے۔ ارمان جو سامنے بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ تم ابھی بھی انہیں یاد کرتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ ماں تھی، ان کا طریقہ غلط تھا، لیکن نیت شاید وہ سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ معصوم بچیوں کی جانیں، راویہ، وہ ناقابل معافی ہے۔ پتہ ہے، مگر بعض دفعہ انسان سچائی کو اپنے خوف سے چھپاتا ہے۔ وہ جو سمجھتی تھیں شاید وہی ان کے لیے حق تھا۔ ارمان نے کچھ نہ کہا، وہ خاموشی سے ایمان کو دیکھتا رہا جو میری گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ ہم نے اس سال محرم کے مہینے میں ان 8 بیٹیوں کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ہر بیٹی کا فرضی نام رکھا اور ہر نام پر ایک دعا لکھی۔ نور، سکون، ایمان اور وہ 8 بے نام بچیاں، ان سب کے لیے دعائیں کی۔ محلے میں کچھ نئی عورتیں آئیں جنہیں ہماری کہانی کا علم نہیں تھا۔ وہ جب بچیوں کو دیکھتی تو اکثر کہتی، ماشاء اللہ، تینوں بیٹیاں ہیں، بہت خوش نصیب ہو تم۔ میں مسکرا کر کہتی، ہاں، بہت خوش نصیب ہوں۔ اب زندگی میں ہر دن روشنی تھی، مگر ماضی کی وہ تاریکی ہمیشہ ایک خاموش سایہ بن کر موجود رہتی۔ میں نے اسے مٹا کر نہیں، قبول کر کے جینا سیکھا۔ یہی میری اصل جیت تھی۔ جب نور نے اسکول جانا شروع کیا تو میں نے اس کی یونیفارم خود سی کر دی۔ اسے بستہ پہنا کر دروازے تک چھوڑنے گئی تو دل بھر آیا۔ وہ پلٹ کر بولی، امی، میں جلدی آ جاؤں گی، آپ انتظار کرنا۔ میں نے جھک کر اسے چوما اور صرف اتنا کہا، ہمیشہ میری بچی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو سکون اور ایمان دروازے پر کھڑی تھیں۔ تینوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا اور میری گود میں آ کر گر گئیں۔ اس لمحے مجھے لگا یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں نے برسوں خواب دیکھا تھا، اور اب میں جاگتے ہوئے اس خواب کو جی رہی ہوں۔ یہ انجام تھا یا آغاز، میں نہیں جانتی، مگر ایک بات طے ہے، یہ انعام تھا صبر کا، سچ کا، اور سب سے بڑھ کر ایک ماں کی دعا کا۔ سچائی، صبر اور علم پر مبنی فیصلے ہی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہم پرستی اور لا علمی میں لیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔